بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین۔ چند اشعار حاضر کر رہا ہوں حضرات بطور خاص، دیکھیں مطلع چوتھے امام کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ مسیحائی نثار اس شخص پر 100 بار ہو جائے، مسیحائی نثار اس شخص پر 100 بار ہو جائے، مسیحائی نثار اس شخص پر 100 بار ہو جائے، جو عشق عابد بیمار میں بیمار ہو جائے، جو عشق عابد بیمار میں بیمار ہو جائے۔ اور حسن مطلب دیکھیں حضرات بطور خاص کہ یہ ممکن ہی نہیں وہ خلد کا حقدار ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں وہ خلد کا حقدار ہو جائے، کسی سے بنت پیغمبر اگر بیزار ہو جائے، کسی سے بنت پیغمبر اگر بیزار ہو جائے۔ اور شعر دیکھیں بطور خاص کہ دیا ہے فکر کو عشق حسن کا واسطہ میں نے، دیا ہے فکر کو عشق حسن کا واسطہ میں نے، تعجب کیا اگر نوک قلم تلوار ہو جائے، تعجب کیا اگر نوک قلم تلوار ہو جائے، دیا ہے فکر کو عشق حسن کا واسطہ میں نے، تعجب کیا اگر نوک قلم تلوار ہو جائے، تعجب کیا اگر نوک قلم تلوار ہو جائے۔ اور شعر دیکھیں کہ وہاں سے طائر مدح علی پرواز بھرتے ہیں، وہاں سے طائر مدح علی پرواز بھرتے ہیں، خیال و فکر کا پنچھی جہاں لاچار ہو جائے، خیال و فکر کا پنچھی جہاں لاچار ہو جائے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں حضرات کہ بہت جلد آ رہا ہے ایک جری تیغ علی لے کر، بطور خاص کہ بہت جلد آ رہا ہے ایک جری تیغ علی لے کر، جسے بچنا ہو وہ سرور کا ماتمدار ہو جائے، جسے بچنا ہو وہ سرور کا ماتمدار ہو جائے، جسے بچنا ہو وہ سرور کا ماتمدار ہو جائے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں بطور خاص
کہ کہیں ایک ساتھ اگر عباس اور اکبر نکل جائیں، کہیں ایک ساتھ اگر عباس اور اکبر نکل جائیں تو بازار مدینہ مصر کا بازار ہو جائے۔ کہیں ایک ساتھ اگر عباس اور اکبر نکل جائیں تو بازار مدینہ مصر کا بازار ہو جائے، تو بازار مدینہ مصر کا بازار ہو جائے۔ اور آخری شعر کہ علی کے نقش پا پر مل دیوانے جبیں اپنی، علی کے نقش پا پر مل دیوانے جبیں اپنی، عجب کیا ہے کہ تو بہلول سا ہوشیار ہو جائے، عجب کیا ہے کہ تو بہلول سا ہوشیار ہو جائے۔ اور مختاب سب کی طرف سے کہ تمہارے در پہ تو بگڑی ہوئی تقدیر بنتی ہے، تمہارے در پہ تو بگڑی ہوئی تقدیر بنتی ہے، کرم فیاض پر بھی یہ میرے سرکار ہو جائے، کرم فیاض پر بھی یہ میرے سرکار ہو جائے، مسیحائی نثار اس شخص پر 100 بار ہو جائے، جو عشق عابد بیمار میں بیمار ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوا به، ثم تلا ان اول الناس بابراہیم علی الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا عشرہ مجالس جو اب تک ٹاؤن ہال لندن میں منعقد ہوتا آ رہا ہے، اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے یہ مجالس ہدایت ٹی وی اور یوٹیوب اور محمدی ٹرسٹ کے فیس بک پیج پر نشر کی جا رہی ہیں۔ مجالس کا موضوع، اس عشرے کا موضوع عزاداری اور حالات حاضرہ ہے۔ کل جس کی تمہیدی مجلس تھی، سلسلہ ذکر و بیان کا آغاز خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب،
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں. جاننے والے جانتے ہیں، میں بار بار تعارف کے لیے، ذوق و شوق دلانے کے لیے کہ لوگوں میں نہج البلاغہ کے مطالعے کا شوق پیدا ہو اور نہج البلاغہ فہمی کا ذوق و شوق پیدا ہو، اس لیے میں مسلسل یہ گزارش کرتا ہوں کہ نہج البلاغہ مولا کائنات کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ آپ کا پھیلا ہوا اور بکھرا ہوا کلام سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب جمع کیا اور اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا. مفتی جعفر صاحب مرحوم کے ترجمے کے اعتبار سے اس میں 238 خطبے، 180 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال، جس کا ایک ایک قول ایسا ہے کہ کسی ایک قول کو بھی اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد بنائے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے. میں نے جن الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے وہ نہج البلاغہ کے 3 جز یعنی کلمات حکمت کے 96 یعنی 96 نمبر کے کلمہ حکمت کے الفاظ ہیں، جہاں ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک انبیاء سے قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں. اور پھر آپ نے قرآن مجید کی 68ویں آیت پڑھی اور ارشاد فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، بے شک جناب ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے ہیں، اور یہ نبی اور صاحبان ایمان، اور خدا مومنین کا ولی ہے. عزیزان محترم، کل پہلی مجلس تھی اور سال کا آغاز میں نے مصائب حسین سے کیا تھا تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا تعلق اسی نسل، اسی قوم سے ہے جس کا وعدہ پروردگار عالم نے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا سے کیا تھا. آج گفتگو آگے بڑھ رہی ہے تو میں پہلی منزل پر آپ کو روکوں تاکہ اہمیت ازا کا بھی پتہ چلے اور حالات حاضرہ کا بھی اندازہ ہو، اور وہ یہ کہ ذکر حسین مسلسل ہے، اسے رکنا نہیں ہے. اس لیے کہ جوش ملی آبادی نے کہا کہ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے مہو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو یقیناً امام بارگاہوں میں یہ ذکر نہیں ہو پا رہا ہے یا کم مجموع میں ہو رہا ہے، لیکن اس مرتبہ بھی چاہے وہ ذرائع ابلاغ کوئی بھی ہوں، لیکن ذکر حسین میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی. ظاہری مجمع کم ہو سکتا ہے، لیکن ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے، چاہے ٹی وی ہو، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے فیس بک ہو یا دوسرے ذرائع ہوں، یقیناً وہ مجمع اور وہ دائرہ بڑھا ہے. اور یقیناً حالات حاضرہ کووڈ-19 کی وجہ سے بگڑے ہوئے ماحول میں بھی تاریخ گواہ ہے کہ رمضان المبارک سے لے کر محرم تک یعنی اس منزل تک ابھی بھی چاہے وہ ذکر مولائے کائنات ہو، چاہے ذکر حسین ابن علی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. یقیناً بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے ان کی حسرتیں پوری نہیں ہو پائیں، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مجلسوں کے مجمع نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس نے اس ذکر کا وعدہ کیا ہے وہ کس طرح سے اس ذکر کو باقی رکھے گا، اور یقیناً اس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے. یقیناً بگڑے ہوئے حالات میں بھی اس تذکرے کا ہونا بتا رہا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں نیر مجیدی کے ان اشعار کو سامنے رکھ کر کہ ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے،
ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، اور یہ محمد کا گھرانہ ہے، یہاں ہر لمحہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو ظاہر سی بات ہے حالات حاضرہ پر ہماری نگاہ ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بنی امیہ کے دور میں، بنی عباس کے دور میں اس ذکر پر پابندی تھی، تب بھی ذکر کا تسلسل باقی رہا۔ یقیناً یہ وقت بھی گزرے گا اور ہم اس ذکر کے طفیل میں، چونکہ بڑا حق ہے خدا پر حسین ابن علی کا، ان کی قربانی کی وجہ سے، ان کے خاندانی وجاہت کی وجہ سے، اور دعائے توسل میں آپ حضرات جو واسطے دیتے ہیں وہ سب اسی لیے ہیں کہ پتہ چلے کہ عند اللہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت کیا ہے، ان کا ربط کیا ہے، ان کا واسطہ کیا ہے۔ تو بہرحال ذکر تو مسلسل ہے اور یہ مسلسل رہے گا، اور یقیناً اگر عزاداری کی بات ہے تو یاد رکھیے گا عزاداری ایک پورے نظام کا نام ہے، لیکن یہ نظام بنا میں گریہ بر حسین ہے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی مجلس میں باتیں تو سب ہوتی ہیں، ذکر توحید بھی، ذکر رسالت بھی، ذکر امامت بھی، ذکر قیامت بھی، اعمال بھی، سب چیزیں مجلس کا جز بنتی ہیں، اور یقیناً اسلام میں یا انسانیت کی ضرورتوں کے لیے جو بھی ہو وہ سب عزاداری اپنے اندر لینے کو تیار ہے۔ توجہ کیجئے گا، لیکن یہ ہر آدمی کو پتہ رہنا چاہیے کہ روح عزا کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، روح عزا ہے گریہ بر حسین۔ تو کہیں ایسا نہ ہو اور چیزوں کی اہمیت تو بیان کی جائے، لیکن جو روح عزا ہے، جو تمنا زہرا ہے، اس کی اہمیت میں کہیں سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ کبھی کبھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا کہ ائمہ نے گریہ بر حسین کے لیے کیا کہا، ائمہ نے زیارت قبر حسین کے لیے کیا کہا، اور ہمارے علماء اور مراجع نے، کہ کوئی کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ گریہ بر حسین عزاداری کی روح ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس اشارے کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی، لیکن اس ذکر کے نام پر آپ دیکھیے کیا کچھ نہیں ہوتا، کیا باتیں نہیں ہوتی، کیا تذکرے نہیں ہوتے، کتنے فائدے ہیں اس ذکر کے، کتنے فائدے ہیں اس عزاداری کے۔ اس کے لیے برسوں پر بھی اگر گفتگو محیط ہو جائے تب بھی پر، بلکہ میرے استاد محترم نے عجب جملہ کہا کہ عزاداری بالخصوص گریہ بر حسین کی صحیح افادیت سوائے معصوم کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ لیکن وہ تفصیلات پھر آئیں گی، لیکن آج میں آپ کو ایک منزل پر روکنا چاہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ ذکر کیا ہے، یہ عزاداری کیا ہے، اور عزاداری پر جمع ہونے والے یہ مجمع کیا ہیں۔ اور وہ یہ کہ جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، وہاں ارشاد کیا ہو رہا ہے کہ بے شک انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا علم رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر ایک بحث بھی ہے، اور وہ یہ کہ عالمہم ہے یا عاملہم ہے، یعنی زیادہ علم رکھنے والے یا زیادہ عمل کرنے والے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا علم رکھتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن شارحین نہج البلاغہ نے یہ کہا کہ یہ دونوں باتیں حقیقت میں ایک ہی ہیں، اس لیے کہ وہ علم بے فائدہ ہے جہاں عمل نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، اور اس عمل میں کوئی روح نہیں ہوتی جو بغیر علم کے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں یہ پہلی منزل پر، تاکہ جو مجالس کا واقعاً موضوع کے تقاضوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ان تک بھی یہ پہلی منزل، یہ 96 نمبر کا جو کلمہ ہے، تاکہ اندازہ ہو کہ علم و عمل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اب آئیے میں ادنا سا نہج البلاغہ کا طالب علم ایک کلمہ اور پیش کروں جس سے میں
مجلس اور ذکر کی افادیت پر بھی آج گفتگو کروں، اور کسی حد تک میں اپنی تعمیر جو ہے تقریر کی، اس کی بنیادوں کو مستحکم کروں، اس لیے کہ گفتگو مسلسل ہے۔ اب دیکھیے 372 نمبر کا کلمہ حکمت ہے نہج البلاغہ کا، وہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا جابر قوام الدین والدنیا بے اربا، اے جابر دین و دنیا کا قوام، دین و دنیا کی استواری کا دار و مدار 4 لوگوں پر ہے، دین اور دنیا دونوں۔ تو اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے کہ اس در پر خالی دین ملتا ہے، نہیں، صحیح رخ سے آؤ تو دنیا بھی یہیں ملتی ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، تو کہا اے جابر دین و دنیا کا قوام 4 لوگوں پر دار و مدار ہے، وہ کیا؟ عالم مستعمل علمہ، عالم اپنے علم پر عمل کرے۔ وہاں کیا تھا؟ انبیاء سے زیادہ قریب وہ ہیں جو لائی ہوئی باتوں کا علم رکھتے ہیں یا ان کی لائی ہوئی باتوں پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ 4 لوگوں پر دین و دنیا دونوں کی کامیابی کا دار و مدار ہے، اور یقیناً اگر یہ بات پہنچ گئی تو سماج کا کوئی طبقہ یا کوئی مذہب، کوئی ملت، کوئی انسان یہاں مایوس ہو کر نہیں جائے گا بارگاہ حسینی سے۔ اور وہ یہ کیا؟ مولا کائنات اگر کہہ دیں کہ دین و دنیا دونوں کی کامیابی کا دار و مدار 4 لوگوں پر ہے، تو اب اس 4 سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ توجہ کیجئے گا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان 4 میں کہاں پر ہیں۔ وہ کیا؟ عالم مستعمل علمہ، عالم اپنے علم پر عمل کرے، وجاہل لا یستنکف ان یتعلم، اور جاہل پوچھنے میں شرم نہ کرے۔ یعنی جاہل ہونا عیب نہیں ہے، نہ پوچھنا عیب ہے۔ عالم اپنے علم پر عمل کرے، نہ جاننے والا پوچھنے میں شرم نہ کرے۔ وجواد لا یبخل بمعروفہ، اور جو مالدار ہے وہ اپنی دولت کو نیک کاموں پر خرچ کرنے میں بخل نہ کرے۔ توجہ کیجئے گا بھائی، آدمی یا جاننے والا ہوگا یا نہ جاننے والا ہوگا، یا مالدار ہوگا یا فقیر ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، تو انہی 4 میں پوری انسانیت بٹی ہے نا۔ تو عالم اگر ہے تو اپنے علم پر غرور نہ کرے، عمل کرے۔ توجہ کیجئے گا، عالم اگر ہے، جاننے والا اگر ہے، گیانی اگر ہے، تو اپنے گیان پر، اپنے علم پر غرور نہ کرے، اس پر عمل کرے۔ عالم اپنے علم پر عمل کرے، نہ جاننے والا پوچھنے میں شرم نہ کرے، اور مالدار اپنی دولت کو نیک کاموں پر خرچ کرے۔ وَفَقِيرٍ لَا يَبِيعُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا، اور فقیر اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ نہ ڈالے۔ تو نتیجہ بھی مولا کائنات نے دیا کہ جب عالم علم پر عمل نہیں کرتا تو پوچھنے والا پوچھنے میں شرم کرتا ہے کہ جب ان کو علم فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے تو پھر ہمیں علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ۔ توجہ کیجئے گا، تو جب عالم علم پر عمل نہیں کرتا تو نہ جاننے والا پوچھنے میں شرماتا ہے، اور جب مالدار اپنی دولت کو نیک کاموں پر خرچ نہیں کرتا تو فقیر اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیتا ہے۔ تو اگر کوئی دین و دھرم کو بیچ رہا ہے تو کوئی خرید بھی رہا ہے، اور یقیناً بیچنے والے سے زیادہ برا خریدنے والا ہے۔ ارے صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ تو اگر آپ یہاں تک آ گئے تو آئیے ذکر حسین عزاداری، اور وہ یہ کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ فرزند رسول، آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ حسین چہرہ سے مانگو، سخی سے مانگو، جو شریف النفس ہو اس سے مانگو۔ کس کے پاس آیا ہے؟ جس کے نام پر یہ مجلسیں ہیں، جو رسول کا نواسا ہے، جو حسین ابن علی ہے، جو علی و زہرا کا دلبند ہے، جن کے نام پر یہ عزاداری ہے۔ اس کے پاس ایک شخص آیا ہے کہ آپ کے نانا رسول خدا نے کہا ہے کہ حسین چہرہ سے مانگو، سخی سے مانگو، شریف النفس سے مانگو۔ کہا کہ باتیں تو بہت اچھی کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے کہا کہ یہ ساری باتیں آپ میں پائی جا رہی ہیں، میں نے کسی کی ضمانت لی ہے، اس ضمانت کو ادا کرنا ہے،
تو آپ مجھے کچھ عطا کر دیجئے. مانگنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ ساری باتیں آپ میں پائی جا رہی ہیں, اور آپ کے نانا کی یہ حدیث ہے. تو مولا حسین نے بھی کہا باتیں تو بہت اچھی کر رہا ہے, لیکن میرے نانا کی حدیث یہ بھی ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ, تیرے ساتھ نیکی اتنی ہی کی جائے گی جتنی تیری معرفت ہوگی. توجہ کیجئے گا, یقیناً میں بھی آگے بیان مسلسل جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ تیجے اور سوم تک یہ مجالس کا سلسلہ رہے گا, اور آج یہ دوسری منزل ہے, اور پوری دنیا میں مجالس ہو رہی ہیں, اور سال بھر مجلسیں ہوا کرتی ہیں, اور اپنے اپنے انداز میں لوگ مجلسیں برپا کرتے ہیں. بگڑے ہوئے حالات میں بھی میں نے عرض کیا ذکر کا سلسلہ تو جاری ہی ہے, لیکن یہاں پر رک کر میں فلسفہ ذکر, فلسفہ مجلس بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مولا حسین نے کیا کہا. تو باتیں تو اچھی کر رہا ہے, لیکن میرے نانا کی حدیث یہ بھی ہے کہ جتنی تیری معرفت ہوگی اتنا ہی تجھے عطا کیا جائے گا. تو مجلسوں کا سلسلہ تو جاری ہے, امام بارگاہوں میں زیادہ مجمع نہ صحیح, امام بارگاہ میں ذکر نہ صحیح, لیکن ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہوا کے دوش پر بہت سے لوگوں تک ذکر کا پیغام تو جا رہا ہے نا. اپنے اپنے انداز میں لوگ بات کر رہے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا مولا حسین نے بتا دیا کہ ذکر بھی رہے گا, باتیں بھی رہیں گی, مجلس بھی رہے گی, لیکن جس کی جتنی معرفت ہوگی وہ اس ذکر سے اتنا حاصل کرے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. المعروف بقدر المعرفہ, تیرے ساتھ نیکی اتنی ہی کی جائے گی جتنی تیری معرفت ہوگی. اس لیے میں تجھ سے چند سوالات کروں گا, تو جتنے سوالوں کے جواب دے دے گا, آیا ہوا ہدیہ اور تحفہ رکھا ہے اس میں سے تجھے عطا کر دیا جائے گا. اچھا وہ بھی یحییٰ بن اقسم جیسا نہیں تھا, یعنی امتحان کے لیے نہیں, احترام کے ساتھ آنے والوں میں تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. کہا مولا پوچھئے, اگر آتا ہوگا تو بتاؤں گا ورنہ میں آپ سے پوچھ لوں گا. توجہ کیجئے گا, اگر آتا ہوگا تو بتاؤں گا. دیکھیے کہاں مجلس کی بنیادیں میں یہ بتا رہا ہوں عزیزان محترم کہ بنام حسین کیا کیا ہوتا ہے. کہا مولا پوچھئے, اگر آتا ہوگا تو بتاؤں گا ورنہ میں آپ سے پوچھ لوں گا. کہا یہ بتلا کہ افضل عمل کیا ہے, سب سے اچھا عمل, افضل عمل کیا ہے. اب میں نے اس پر مسلسل تقریریں کی ہیں اور اشرے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر, لیکن ظاہر سی بات ہے میری منزل آگے ہے, اور وہ یہ کہ افضل عمل کیا ہے. کہا ایمان باللہ. ہم ہوتے تو پتہ نہیں عبادتوں کا تقابل کرتے اور اپنے اپنے اعتبار سے عبادتوں کا تعین کر کے بتاتے کہ افضل عمل یہ ہے. وہاں جواب کیا آیا, یہ ہے بارگاہ معصوم, یہ ہے بارگاہ عصمت, یہ ہے بارگاہ امامت. ایسے درس دیا جاتا ہے, ایسے سبق دیا جاتا ہے. کہا افضل عمل, کہا ایمان باللہ. کہا سب سے بڑا بھروسہ کیا ہے. کہا ثقت باللہ, سب سے بڑا بھروسہ اللہ پر بھروسہ ہے. تو یقیناً اس کووڈ-19 میں بھی خدا سے باغی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. توجہ کیجئے گا, ورنہ تو اس طرح کے بھی اشعار کہنے کو کہے گئے کہ رکھا نہ کرونا نے کسی ایک کا بھرم بھی, میں خانے بھی خالی ہیں کلیسا بھی حرم بھی. لیکن یہاں ذکر کی وجہ سے حرم بھی خالی ہوا تو یقیناً ذکر کا تسلسل برقرار رہا. اس لیے کہ چاہے مسجد ہو یا کعبہ, یہ علامت ہیں, لیکن ذکر یا عبادت وہاں جائے بغیر بھی ہو سکتی ہے. توجہ کیجئے گا, یعنی وہاں جائے بغیر بھی خدا کی یاد ہو سکتی ہے. اس لیے مسجدوں میں نماز پڑھنا ثواب ضرور ہے, لیکن مسجدوں میں جائے بغیر نماز معاف نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, اگر وہاں نہیں جا سکتے ہو تو تم پر عبادتیں موقوف نہیں ہو جائیں گی. اور یہی حال مجلس کا بھی ہے. ظاہر سی بات ہے میں ان تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں, میں نتیجے کی منزل پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں آج کی حد تک, اور وہ یہ کہ عزیزان محترم, کہا کہ سب سے بڑا بھروسہ کیا ہے. کہا اللہ پر بھروسہ ہے. کہا یہ بتلا کہ انسان کی زینت کیا ہے. انسان کی زینت, وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں نا, عزاداری اور حالات حاضرہ
اور پھر مولا کائنات کا وہ قول کہ انبیاء سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھے یا اس پر عمل کرے. اور جابر سے کیا کہا؟ عالم اپنے علم پر عمل کرے. یہ ساری باتیں ذہن میں ہیں نا. اب آئیے یہاں پر کہ کہا کہ یہ بتلا کہ انسان کی زینت کیا ہے. اب یہاں زید بکر عمر خالد کی زینت کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پوری انسانیت کی زینت کی بات ہو رہی ہے. انسان کی زینت کیا ہے؟ کہ انسان کی زینت یہ ہے, اب پھر میں کہہ رہا ہوں, ان 4 کے آئینے میں بھی اپنی تصویر دیکھے, اور اب جو بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں بھی ہر انسان اپنا چہرہ دیکھے. اگر چہرہ اچھا نظر آئے تو غرور نہ کرے, اور اگر چہرہ میلا اور گندا نظر آئے تو اپنا چہرہ صاف کرنے کی کوشش کرے, آئینے کو توڑنے کی ناکام کوشش نہ کرے. توجہ کیجئے گا, اپنا چہرہ صاف کرنے کی کوشش کرے, آئینے کو توڑنے کی ناکام کوشش نہ کرے. کہ انسان کی زینت کیا ہے؟ کہ علم ہو تو حلم کے ساتھ. توجہ کیجئے گا, علم ہو تو حلم کے ساتھ. اب حلم ایک ایسا لفظ ہے جس میں صبر بھی ہے, جس میں برداشت بھی ہے, جس میں غصے کا پی جانا بھی ہے. نہج البلاغہ میں کہا الحلم عشیرتن, حلم ایک پورا قبیلہ ہے. یعنی حلم ایسی صفت ہے جو اپنے ساتھ بہت سی صفتوں کو لیے ہوئے ہے. کہا علم ہو تو حلم کے ساتھ. کہا اگر یہ نہ ہو, بھائی توجہ کیجئے گا, حالات حاضرہ پر پھر جملہ سنیے گا. دیکھیے ایک وہ دور تھا جب یہ تھا کہ بچے زیادہ سے زیادہ پڑھیں, لیکن کووڈ-19 نے اس منزل پر پہنچا دیا کہ جان رہے گی جبھی تو پڑھیں گے. توجہ کیجئے گا. دیکھیے ہم یک طرفہ گفتگو کرتے ہیں کہ علم نہیں تو کچھ نہیں, بے شک صحیح, لیکن کبھی کبھی وقت تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ چاہ کر کے بھی آدمی اتنا علم حاصل نہیں کر سکتا. کبھی غربت کا مسئلہ آ جاتا ہے, کبھی وقت و حالات کی بات آ جاتی ہے. میں کس طرف آپ کو لے جا رہا ہوں؟ تو بہرحال یہ بارگاہ عصمت ہے جہاں گفتگو ادھوری نہیں ہوتی. توجہ کیجئے گا کہ علم ہو تو علم کے ساتھ زینت کی بات ہو رہی ہے. علم ہو تو علم کے ساتھ. کہ اگر یہ نہ ہو کہ پھر دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ. وہاں کیا تھا کہ مالدار اپنے دولت کو نیک کاموں پر خرچ کرے, عالم اپنے علم پر عمل کرے. یہاں کیا ہے؟ علم ہو تو علم کے ساتھ. کہ اگر یہ نہ ہو کہ پھر دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ. کہ اگر یہ بھی نہ ہو, اب اس سے آگے ہے کیا دنیا میں معیار عزت؟ بھائی یہی تو سماج میں بڑھنے اور بلند ہونے کے دو ہی تو راستے ہیں نا, یا علم کا کمال ہو یا دولت کی کثرت ہو. لیکن یہ ہے حسین ابن علی کی بارگاہ جن کے نام پر مجمع جمع ہوتے ہیں, کس منزل پر انسانیت کو پہنچا رہے ہیں. بھائی اور کوئی ہے عزت کا معیار, اور کوئی ہے زینت کا معیار, لیکن یہ ہے بارگاہ حسینی. اللہ اکبر. عزیزان محترم, اگر یہ بات پہنچ گئی تو یقیناً پورے عشرے کا پیغام پہنچ جائے گا, اور وہ یہ علم ہو تو علم کے ساتھ. کہ اگر یہ نہ ہو کہ پھر دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ. کہ اگر یہ بھی نہ ہو کہ پھر فقیری ہو تو صبر کے ساتھ. یعنی یہ ہے بارگاہ عصمت جہاں بتایا جا رہا ہے کہ فقیری عیب نہیں ہے, بے صبرہ ہونا عیب ہے. لیکن اب میں کہوں گا مولا فقیر صبر کرے گا تو کھائے گا کیا؟ فقیر صبر کرے گا تو جیے گا کیسے؟ تو آواز آئے گی تم نے سوالوں کی ترتیب نہیں دیکھی. پہلے مالدار سے کہا کہ سخاوت کرو, تب فقیر سے کہا کہ صبر کرو. اب اگر اور سماج میں فقیر بے صبرہ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالدار اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. بس تمام ہو گئی گفتگو عزیزان محترم. آج میں اپنے بیان کو اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھاؤں گا. انشاءاللہ کل گفتگو آگے بڑھے گی اور عزاداری کی اہمیت پر بھی گفتگو ہوگی, اور بگڑے ہوئے حالات میں ذکر حسین کے تسلسل پہ بھی گفتگو ہوگی. لیکن آج اتنا کہ یقیناً یہ درس, یہ سبق ہمیں کس بارگاہ سے ملتا ہے, وہی جس کے نام پر ہم جمع ہیں. اور یقیناً فضیلتیں جو بڑی تھیں تو مصیبتیں بھی بڑی تھیں. اگر فضیلتوں میں آل محمد کا جواب نہیں ہے تو مصیبتوں کے برداشت کرنے میں بھی آل محمد کا جواب نہیں ہے. اور یقیناً
کل گفتگو یہ تھی کہ یہ قافلہ مدینے سے کیسے نکلا، اور آج بھی میں اپنے بیان کو وہیں پر رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے سے رخصت کے مصائب ایک دن میں سمیٹے نہیں جا سکتے۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جناب ام البنین کا تو تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے جناب عباس کو وصیت کی کہ میرے لال کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بچ جاؤ اور میرا حسین قربان ہو جائے۔ آج ایک منزل اور، بلکہ دونوں ان شخصیتوں کا تذکرہ کہ جن کے ذکر کے بغیر کربلا مکمل نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک ہیں جناب ام سلمہ، یہ رسول کی ازواج میں بڑی معتبر خاتون ہیں۔ ان کے پاس گئے ہیں مولا حسین، بڑی تفصیلی روایت ہے، اور دونوں منابع یعنی اہل سنت اور اہل تشیع دونوں یہاں کی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ آپ کو ملے گا کہ کہا ہے کہ حسین کدھر کا ارادہ ہے، سب طرف جانا، عراق کی طرف نہ جانا۔ بہرحال جو گفتگو ہوئی وہ اس مختصر سے وقت میں تفصیل سے بیان نہیں کی جا سکتی، کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں۔ بہرحال کہا نانی اب تو مجھے جانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ خدا کی مرضی یہی ہے، نانا سے راز و نیاز یہی ہوا، مفہوم اس کا یہی ہے کہ میں تو چاہتا تھا کہ یہیں رہوں، وہ نانا مجھے اپنی قبر میں لے لیں، لیکن مجھے ان منزلوں سے گزرنا ہے۔ کہا میرے لال مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تمہارے اوپر کیا گزری؟ ایک مرتبہ ابو تراب کے وارث نے اشارہ کیا، کائنات کی زمین پست ہوئی، مولا حسین نے زمین کربلا سے مٹی اٹھا کر جناب ام سلمہ کو دے دی۔ کہا نانی جب تک یہ خاک خاک رہے، جب تک یہ مٹی مٹی رہے، آپ سمجھیے گا کہ آپ کا حسین زندہ ہے، اور جب یہ خاک خون میں بدل جائے، اللہ اکبر، عزادارو تو آپ سمجھ جائیے گا۔ تو اب جناب ام البنین کا دستور ہے کہ اس خاک کو انہوں نے ایک شیشے میں رکھا، اور اب یہ زیارت تو آپ کے ہاں جو تعزیہ ہو یا کوئی زری ہو، اس کی زیارت یقیناً یہ اسی منظر کو یاد دلاتی ہے، اور عشرہ آتے آتے آپ کے اوپر بھی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے نا۔ ہاں عزادارو، تو جناب ام سلمہ کا بھی یہی دستور ہے کہ جناب ام سلمہ ہر روز جاتی ہیں اور اس خاک کی زیارت کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے عاشور کے دن جو ہوا، آپ کو پتا ہے کہ جناب ام سلمہ نے رسول خدا کو جب خواب میں دیکھا ہے کہ سر پہ خاک پڑی ہے، سرو پا برہنا جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، لیکن اگر میں اسی کے ساتھ یعنی میں نے جناب ام البنین کا تذکرہ کیا، میں نے جناب ام سلمہ کا تذکرہ کیا، لیکن مدینے میں رخصت کرنے والوں میں ایک شخصیت اور ہے۔ وہ شخصیت کون سی شخصیت ہے؟ وہ شخصیت حسین کی اس چہیتی بیٹی صغرا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، جو لوگ آج بھی مدینے جاتے ہیں نا، جب مدینے جاتے ہیں تو مدینے میں رہنے والے جو حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں، ان مدینے کے زائروں کو وہ مقام جا کر بتاتے ہیں کہ جب 28ویں رجب کو یہ قافلہ مدینے سے نکلنے لگا ہے تو حسین کی بیٹی صغرا اس مقام تک عصا کا سہارا لے کر کے آئی تھیں اور اپنے بابا کو خدا حافظ کیا۔ ہاں عزادارو، میں کیسے آپ کو بتاؤں، ہاں عزادارو، کہ جب قافلہ آگے بڑھنے لگا ہے، جزاکم ربکم جزاکم ربکم، اب آپ رونے میں کوئی تکلف نہ کیجئے، جو جہاں بھی سن رہا ہے، جس کیفیت میں بھی ہو، اپنے گھروں میں صفِ عزا بچھانے کا اہتمام کیجئے اور اجڑے ہوئے گھر کو یاد کیجئے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ آپ کو یہ بھی پتا ہے نا کہ چلتے چلتے جناب صغرا نے یہ کہا تھا کہ کاش ایک مرتبہ میں اپنے بھائی اصغر سے مل لوں۔
جزاکم ربکم. اور پھر جناب علی اصغر کو جب آغوش میں لیا ہے تو جناب علی اصغر آغوش صغرا چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. امام حسین کو بتایا گیا، امام حسین آئے ہیں، اصغر کے کان میں کچھ کہا ہے. ارے کہیے تو میں کہہ دوں کہ عجب نہیں یہ کہا ہو اصغر، اگر تم نہ چلو گے تو میری آواز استغاثہ پہ لبیک کون کہے گا؟ جزاکم ربکم. ہاں آزادارو، بہرحال چلیے میں بات کو تمام کروں. آئیے میں آپ کو دوبارہ مدینے لاؤں گا. چند جملے ہیں لیکن آپ بھی اس تصور پر، اس خیال پر تڑپ جائیں گے، اور وہ یہ کہ دیکھیے جب 28ویں رجب کو یہ قافلہ گیا ہے نا تو کتنی دور تک یہ قافلہ محیط تھا. سارے جوان گھوڑوں پر سوار، ساری خواتین محملوں میں، اور ان کا سامان اونٹوں پر بار. تصور شرط ہے کہ اس بیمار بیٹی نے جاتے ہوئے قافلے کو دیکھا ہے تو یہ قافلہ بہت دور تک پھیلا ہوا تھا. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی 28ویں رجب کو یہ قافلہ بہت دور تک پھیلا ہوا جناب صغرا نے جاتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن عزادارو جب یہ قافلہ واپس آیا ہے، دیکھیے مسافر، میں بھی سفر پہ رہتا ہوں، ولو یہ کہ کووڈ-19 کی وجہ سے لوگوں کو محصور ہونا پڑا ہے گھروں میں، لیکن جو مسافر ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ مسافر کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جب اپنے وطن پہنچتا ہے تو چاہتا ہے جلدی سے جلدی اپنے گھر پہنچ جائے. یعنی جتنا جتنا گھر سے قریب ہوتا جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر پہنچ جائے. لیکن یہ عجب آنے والے ہیں جو مدینے پہنچ کر کے بھی اپنے گھروں کو جانا نہیں چاہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ مدینے کے باہر قافلے لگائے گئے تھے اور سارے لوگ ملنے کے لیے گئے تھے. تو اب کتابوں میں ہو یا نہ ہو، لیکن وہ حسین کی چاہنے والی بیٹی جب اس نے سنا ہوگا کہ میرے بابا کا قافلہ آیا ہے تو جب سب ملنے گئے ہوں گے، یہ بیٹی بھی تو گئی ہوگی جس نے 28ویں رجب کو جاتے ہوئے قافلے کو دیکھا تھا. لیکن جب جناب صغرا بیرون مدینہ اس قافلے سے ملنے کے لیے گئیں تو دو چھوٹے چھوٹے خیمے لگے ہوئے تھے. یعنی صغرا ان خیموں کا منظر دیکھ ہی کر سمجھ گئی کہ جس اہتمام سے قافلہ گیا تھا اس اہتمام سے قافلہ واپس نہیں آیا. ہاں آزادارو، جناب صغرا سمجھ گئیں کہ میرا بابا نہیں آیا، میرا چچا نہیں آیا، میرا بھیا اکبر نہیں آیا. صغرا کو سب کے نہ آنے کا یقین تھا، لیکن صغرا کو اتنا تو اندازہ تھا کہ اگر بڑے نہیں آئے تو کم از کم وہ میرا بھیا اصغر وہ تو واپس آیا ہوگا. اس لیے صغرا کبھی آغوش رباب، کبھی جناب زینب کے پاس، لیکن جناب زینب سمجھ گئی کہ یہ صغرا کسے تلاش کر رہی ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھی، اپنے سینے سے لگایا، کہا صغرا تو جس اصغر کو تلاش کر رہی ہے کربلا میں تیرے اکبر کے ساتھ اصغر بھی مارا گیا. تیرے بابا نے سوال کیا، تیر ہرملا لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صغرا یہ بین کرتی تھی رو کر، میں کیا کروں. صغرا یہ بین کرتی تھی رو کر، میں کیا کروں. صغرا یہ بین کرتی تھی رو کر، میں کیا کروں. صغرا یہ بین
تھی رو کر میں ہے بے چراغ قبر پیمبر، میں کیا کروں صغرا یہ بین کرتی تھی رو کر، میں کیا کروں ہے بابا گئے مدینے سے رونق چلی گئی، بابا گئے مدینے سے رونق چلی گئی، ہر سمت ایک ہو کا ہے منظر، میں کیا کروں صغرا یہ تھی رو کر، میں کیا کروں صغرا یہ تھی رو کر، میں کیا کروں کچھ بھی سوا اندھیروں کے آتا نہیں نظر، کچھ بھی سوا اندھیروں کے آتا نہیں نظر، مجھ کو ڈرا رہا ہے میرا گھر، میں کیا کروں صغرا یہ بین کرتی تھی رو کر، میں کیا کروں صغرا یہ بین کرتی تھی رو کر، میں کیا کروں وعدہ کیا تھا آئیں گے ایک روز ہم ضرور، وعدہ کیا تھا آئیں گے ایک روز ہم ضرور، آئے نہ لوٹ کر علی اکبر، میں کیا کروں صغرا یہ بین کرتی تھی رو کر، میں کیا کروں صغرا یہ بین کرتی تھی رو کر، میں کیا کروں سامان کوئی دل کے بہلنے کا اب نہیں ہے، سامان کوئی دل کے بہلنے کا اب نہیں، جھولا ہے اور نہ ہے علی اصغر، میں کیا کروں صغرا یہ بین کی تھی میں کیا کروں صغرا یہ کرتی تھی رو کر، میں کیا کروں پردیس جانے والوں نے مجھ کو بھلا دیا، پردیس جانے والوں نے مجھ
کو بھلا دیا. صغرا یہ رو کے کہتی تھی اکثر میں کیا کروں. صغرا یہ میں نے کہتی تھی رو کر میں کیا کروں. صغرا تھی رو کر میں کیا کروں. اے اللہ جانے والوں کے پردے کی خیر ہو. اللہ جانے والوں کے پردے کی خیر ہو. سر پر نہیں ٹھہرتی ہے چادر میں کیا کروں. صغرا تھی رو کر میں کیا کروں. صغرا یہ بہن تھی رو کر میں کیا کروں. ہے اللہ جانے والوں کے پردے کی خیر ہو. اللہ جانے والوں کے پردے کی خیر ہو. سر پر نہیں ٹھہرتی ہے چادر میں کیا کروں. صغرا یہ میں نے رو کر میں کیا کروں. صغرا یہ بہن میں کیا کروں. فیاض رو کے کہتی تھی صغرا یہ بار بار. فیاض رو کے کہتی تھی صغرا یہ بار بار. فیاض رو کے کہتی تھی صغرا یہ بار بار. روٹھا ہے مجھ سے میرا مقدر میں کیا کروں. صغرا یہ بین کر میں کیا کروں. صغرا یہ بین کرتی تھی رو کر میں کیا کروں. ہے بے چراغ قبر پیمبر میں کیا کروں. کربل کی کہانی کوئی بھی سنائے گا. ارے دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا. وہ قافلہ سرور کا جس شان سے نکلا تھا. ارے صغرا کو
خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا پرسان بہتر کا زہرا سب لاشیں